کی حفاظت کے لائق نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. یہ ہم نے اقرار کر دیا کہ رب یا اللہ ہم تیری مان کے چلیں گے, نبی علیہ السلام کے طریقوں پر تیرا حکم مانیں گے. اقرار کیا. اب اس کی طاقت کیسے پیدا ہوگا, کس کے لیے ہم محنت کریں. انبیاء علیہ السلام محنت فرماتے, انسانوں کے دلوں پر محنت فرماتے کہ دل کا یقین صحیح ہو جائے, دل صحیح ہو جائے. صحیح دل کیا ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی کا یقین ہو. دل میں یقین, سارے غیر کا یقین نکل جائے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. زندگی دینے والا, کامیابی دینے والا, روزی دینے والا اکیلے اللہ ہے. اللہ پاک ہمارا رب ہے, رب العالمین ہے, سارے عالموں کا رب ہے. یعنی اللہ جل شانہ کریم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سخی سے کوئی مانگتا ہے تو سخی اس کو دیتا ہے, اس کو سخی کہتے ہیں. کریم یہ ہے کہ بن مانگے دیتا ہے. کس نے ہماری ضرورت کی چیزیں تھی جو ہم نے اللہ پاک سے مانگی نہیں ہے, اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. ہمیں آنکھوں کی ضرورت تھی تو اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دیا ہے. یعنی چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت تھی تو اللہ جل شانہ نے پاؤں دیے ہیں. پکڑنے کے ہاتھوں کی ضرورت تھی, اللہ جل شانہ نے ہمیں ہاتھ دیے. یعنی دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے, سننے کے لیے کان دیے, بولنے کی زبان دیے, سوچنے کے لیے دماغ دیا. یہ سارا نظام چلانے والا, پیدا کرنے والا خالق اکیلے اللہ پاک ہے. اس کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. جتنا پہلا ہوا نقشہ ہے یہ سارا مخلوق ہے. مخلوق پیدا ہونے میں بھی محتاج, نفع دینے میں بھی محتاج, نقصان دینے میں بھی محتاج. جیسے پیدا ہونے میں محتاج ہے ایسے نفع اور نقصان دینے میں بھی محتاج ہے. سارا نقشہ جو پھیلا ہوا ہے یہ سب مخلوق اللہ اس کے خالق ہے. اکیلے اللہ خالق ہے. اپنے صفات کے ساتھ, یعنی اللہ پاک جل شانہ خالق ہے. اور سب کا رازق بھی اللہ ہے, سب کو روزی دینے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اگر یقین ہو جائے تو انسان کے دل کو اطمینان ہو جائے گا. ایک چیز مہنگا ہو جاتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر 1000 روپے ایک کلو آٹا یا 1 کلو چینی ہو گیا, جتنا ہمیں لکھا ہوا ہے وہ ہم مل کے رہے گا. یہ ہمارا یقین بن جائے. روزی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہ برسے, زمین سے ایک دانہ بھی نہ ہوگی, پھر بھی میرا اگر یقینی طرح گیا تو میں کیسے پالوں گا, تو میں تو بڑا خسارے میں ہوں گا. کیونکہ اللہ جل شانہ پالنے میں نہ زمین کا محتاج نہ آسمان کا محتاج. اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے 40 سال پالا, کھلایا اور پلایا, ترنجبین اور بٹیرے. محنت نہیں کیا, زمین سے نہیں, یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو رزق دیا. ترس چیز, میٹھا چیز اللہ نے دیا. اور ایک پتھر سے اللہ نے 12 چشمے نکال دیے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پتھر پہ مارا, وہ بڑا پتھر بھی نہیں ہے, یہ کرنے پہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی. تو اللہ جل شانہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. اللہ پاک رزق دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں. یعنی بنی اسرائیل کو تو کھلا پلا کے پالا. اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھا. 309 سال. ابھی آدمی 6 گھنٹے سوتا ہے تو پھر اٹھ جاتا ہے, نیند پورا ہو جاتی ہے. لیکن 309 سال اللہ نے سلایا. زمین نے بھی خراب نہیں کیا, کسی کیڑے مکوڑے نے بھی خراب نہیں کیا. اللہ نے اس کی حفاظت کیا اور اس کو کھلائے پلائے بغیر دیتا رکھا. اللہ پاک قدرت والے کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں. یہ ہمارا یقین بن جائے. لا الہ الا اللہ اس کی دعوت ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سب مخلوق, اللہ اس کے خالق ہے, اللہ پاک رب ہے, اللہ پاک کا قبضہ ہے. سارے کائنات پہ اللہ جل شانہ کا قبضہ ہے. ہوا جو چلاتے ہیں اللہ ہی چلاتے ہیں, بارش برساتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں, اللہ ہی برساتے ہیں. زمین سے غلے اللہ ہی نکالتے ہیں. کہتے تم نکالتے ہو والے کہ میں نکالتا ہوں. کہتے بارش تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں. اگر میں بارش برساؤں پھر پانی کو کڑوا کروں تو کون ہے کہ اس کو میٹھا کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے میٹھا؟ یعنی پانی کا میٹھا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. صفات اللہ کے حقیقی ہے. باقی سب کے جو صفات ہیں یہ عطائی ہوئی صفات ہے, یہ اللہ نے دیا ہے. ابھی کسی میں
کڑوا صفات، کسی میں میٹھا صفات، کسی میں سختی، کسی میں نرمی، یہ سارے صفات اللہ نے رکھے ہیں، یہ ہمارا یقین بن جائے۔ اللہ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اعمال سے کرتے ہیں، ہمارا یقین ساری چیزوں سے ہٹ جائے۔ یہ ہماری یعنی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ دل کا یقین ہے۔ ابھی دیکھو آدمی قبر میں جاتا ہے، پہلا سوال یقین کا ہے کہ تمہارا پالنے والا کون تھا۔ ابھی اگر دل دنیا میں یقین بنایا ہوگا، اپنے رب کو، خالق اور مالک کو پہچانا ہوگا، تو کہتے ہمارا پالنے والا رب العالمین ہے، میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ اگر یہ یقین نہیں بنا ہوگا تو کہتے لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی پہلے سوال میں فیل ہو جائے گا۔ ہاں، تمہارا دین کون سا ہے، دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو صحیح جواب دے گا، دین اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے مطابق کہے گا یہ کون ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، ہمارے محمد رسول اللہ ہے، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر ہے، تو یہ سوال میں پاس ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ محنت اس بات کی ہے، آج سے رحمت ایک دفعہ بیان کے بنی اجتماع میں 3 سوال اور 4 سوال کہتے قبر کے سوال، قیامت کے سوال، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ابھی یہ ہماری جو دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ تمہاری ضروریات ہیں۔ ضروریات میں انسان سارے صلاحیت خرچ کر رہے ہیں۔ انسان کی 5 بنیادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کا ضرورت ہے، کپڑے کا ضرورت ہے، گھر کا ضرورت ہے، شادی کا ضرورت ہے، اور جو ہے نا سواری کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کریں گے تو ہمیں بہت وقت ملے گا۔ اگر اس کو خواہشات یا نمائش کے درجے میں پورا کریں گے سارے دن کے لگ جائے گا، خواہش پورا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کیا، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلمے کو دنیا میں پہنچایا۔ اس کے لیے وقت بہت زیادہ تھا، ابھی آخرت بھول گیا، ابھی آخرت قریب ہے۔ جس طرح مثال دیتے ہیں کہ چھوٹی انگلیاں ہے، آنکھوں کے قریب کر دو تو بڑا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، بڑا سمندر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سمندر تو بہت بڑا ہے، انگلی تو بہت چھوٹے ہے، لیکن کتنا قریب کیا، سمندر پناہ ہو گیا، پہاڑ پناہ ہو گیا، آسمان پناہ۔ کیوں کہ انگلی بہت قریب کی آنکھوں کے۔ کہتے دنیا چھوٹی ہے، لیکن دنیا کو اتنا ہم نے قریب کیا ہے کہ آخرت کو بھول گئے۔ اصل زندگی تو مرنے کی بات کی ہے، ادھر کی زندگی شروع ہوگی۔ یہ آخرت دنیا جو ہے آخرت کا سایہ ہے۔ ہمارے ایک مفتی سے مثال دے رہے تھے کہ آدمی گاڑی چلاتا ہے، گاڑی تو اندر ہوتے ہیں، استعمال کی چیزیں شیشے کے اندر ہوتی ہے، کلچ، گیئر، بریک، ایکسیلیٹر، سارے اندر ہوتا ہے، لیکن دیکھتا باہر ہے، اندر نہیں دیکھتا۔ کہ میں گیئر بدلاؤں تو اندر نیچے دیکھوں، پاؤں کو دیکھوں تو پھر ایکسیڈنٹ کرے گا، ڈرائیور آگے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن ہماری نظر آخرت پہ ہو، قبر پہ ہو، حشر پہ ہو، قیامت کا دن آنے والا ہے، پورے صراط کا سفر ہے، نیچے جہنم، آگے جنت۔ یہ اس کی تیاری ہے دنیا میں۔ اگر یقین بنا ہوگا تو مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ محنت اس بات کی ہے، باقی تو ہماری ضروریات ہیں، ضروریات کے میں لگ کر اس کے خواہش کے درجے میں پورے کریں، مقصد کو بھول گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہی محنت فرماتے ہیں، انسانوں لا الہ الا اللہ پڑھو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح ہمارے بڑے فرماتے یہ غلط یقین تو بیماری ہے، اور اس سے فرماتے کہ جب غلط یقین اللہ کے علاوہ اور کسی پر یقین ہو اور پھر وہ مر جائے گا، کہتے مرتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت صحیح یقین ہے۔ انبیاء علیہ السلام صحیح یقین پر محنت فرماتے کہ لوگوں کا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، زندگی کے طریقے صحیح ہو جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، یعنی اٹھتی ہی اب کیا کریں گے، صبح اٹھتی ہی کیا کریں گے یہ عمل بتایا، یعنی سارے دن کے عمل بتائے، پھر لیٹیں گے پھر کیا کریں گے یہ عمل بتایا، بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کریں گے یہ عمل بتایا، آدمی مر جاتے ہیں ابھی کیا کریں گے یہ عمل، پوری زندگی گزارنے کے عمل بتائے۔ ایسا مکمل دین ہمارا ہے، ریبری کیا ہے، ہر جگہ ہمیں ریبری بتائیے کہ یہ عمل اس وقت یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تو بچے پیدا ہوتے ہی عمل بتائے، مرنے تب تک عمل بتائے، ہر عمل میں کامیابی ہے، ہر عمل جو ہے نا اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک عمل
سارے کائنات سے قیمتی ہے، پورے کائنات کی قیمت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا ایک سنت میں بہت قیمت ہے، سنت کا بدلہ دنیا میں بھی نہیں ہے، دنیا کی قیمت نہیں ہے اور سنت کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ چھوٹے برتن میں بڑی چیز نہیں آتی، دنیا کا برتن چھوٹا، حضور پاک علیہ السلام کا عمل بڑا، بڑے کے لیے بدلے کے لیے اللہ نے جنت بنایا۔ سنت کے برکات ملیں گے، دنیا میں برکات ملیں گی، آخرت میں بدلے ملیں گے۔ یہ محنت ہے کہ ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ جس طرح علماء کرام مثال دیتے ہیں، ابھی گھر میں جاؤ، گھر والوں کو بٹھاؤ کہ ایک سنت پر آج عمل کریں گے، پھر دوسرے دن دوسرا سنت مذاکرہ کرو، یعنی یہ روزمرہ کی سنت ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بیت الخلاء میں جانا نکلنا، یعنی کپڑے بدلانا، یہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے پیتے زندگی گزارتے ہیں یہی سیکھنا ہے۔ اب یہ سیکھیں گے، ایک ایک عمل کو گھر میں زندہ کریں گے تو ہمارے گھر میں سارے سنتیں زندہ ہو جائیں گے۔ جب سنتیں زندہ ہو جائیں گے ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائے گا۔ ابھی کثرتیں ہیں، چیزیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔ کیوں برکتیں نہیں ہیں؟ گھروں میں جو ہے نا چین سکون کیوں نہیں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا سنت، آپ کی سنت کے مطابق گھر میں جائے گا، وہ دعا پڑے گا، خیر کے سوا کچھ نہیں پائے گا گھر میں۔ ابھی سنت کے خلاف جائے گا تو شیطان کہے گا ادھر ہماری جگہ مل گئی ہمیں، نہ سلام نہ کرم، وہ بس جاتا ہے سنت کے خلاف، شیطان اوروں کو کہتے آ جاؤ تو یہ جگہ رہنے کی جگہ مل گئی، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر سنت کے خلاف کھاتے ہیں، پھر اوروں کو بلاتے آ جاؤ، کھانے کی جگہ بھی مل گئی۔ جوان کے گھر میں سنت طریقے سے جائے گا، سلام کرے گا، شیطان کہتے ہیں جناب کہتے ہیں ادھر تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب پھر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، پھر سنت پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں کھانے کی بھی جگہ نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی کیوں پریشانی ہے؟ سنت کے خلاف زندگی، پھر جو ہے نا ہمارے تو دشمن ہے، وہ تو ہمیں پریشان کرے گا، بچوں کو پریشان کرے گا۔ تو دونوں جانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ ابھی دین کیا ہے کہ اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرنا، اور اس کے لیے محنت کرنا کہ بھائی سارے دنیا کے انسان اس پہ آ جائیں۔ یہ محنت اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھتے فوراً کلمے کی محنت کرتے۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، پہلے دن 4-5 آدمی کو لے آیا، پھر دوسرے دن لے آیا۔ عورتیں کلمہ پڑھتی، عورتیں کلمے کی محنت کرتی، مرد کلمہ پڑھتے، مرد کلمے کی محنت کرتے۔ وہ بھول گیا، وہ بات ہم بھول گئے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلمہ پڑھا، کلمہ کو سیکھتے نہیں ہے، کلمے کے مطابق زندگی نہیں سیکھتے۔ کلمہ پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اللہ سے مانگ کہ اللہ کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ کلمے کی دعوت دیں گے، کلمے والے زندگی گزاریں گے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کو کلمے کی حقیقت نصیب تھی، نہ شیر سے ڈرتے تھے، نہ پانی سے ڈرتے تھے، نہ آگ سے ڈرتے تھے، کیونکہ کہتے جو اللہ سے ڈرتے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے، ساری چیز اس سے ڈرنے والے، اور اس کے دل میں کسی چیز کا خوف ہی نہیں تھا، شیر سے بھی نہیں ڈرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے، کسی نے کہا کہ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، گھوڑے سے اترے، جا کے شیر کو تھپڑ مارا، کان سے پکڑا کہ جاؤ جس کے بارے میں حکم ہے اس کے پاس جاؤ، اور لوگوں کا راستہ کیوں بند کیا ہے؟ شیر بھاگ گیا، کیوں کہ اللہ پاک نے سارے مخلوق کو اس کا تابع بنایا تھا، مسخر کیا تھا، تکلیف والی چیز بھی تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ ہاں پھر جو اللہ کا حکم آتا تھا وہ خوش ہو جاتے، اللہ کا حکم ہے نماز، اللہ کا حکم ہے، ہاں اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ ابھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم محبت کے ساتھ پورا کریں۔ ہاں اللہ کا حکم ہے، میرا محسن میرا مربی کریم رب کا حکم ہے۔ ابھی پھر وہ آدمی یہ نہیں ہے کہ چلو یار ایک بوجھ ہے نماز پڑھ کے اپنے جان کو چھڑا دیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھیں گے، نہیں، یہ تو اللہ پاک سے باتیں کرنے کا موقع ہے، ابھی اللہ کے قرب کرنے کا موقع ہے۔ کہتے سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قرب تو بہت بڑا انعام ہے۔ ایک بچہ کسی کو انعام دیتا ہے، اس کو اپنا قریب کرتا ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور آپ جیت گئے تو آپ کو میں اپنا مقربین بناؤں گا، یعنی بادشاہ کے ساتھ
بادشاہ جو انعام دیتے ہیں سب سے بڑے انعام کیا ہے کہ اپنے قریب لوگوں کو قریب کرتا ہے. یہ دیکھتے بڑا جو افسر ہوتا ہے جو جس کو محبت ہوتی ہے اس کا قدر کرتے ہیں تو اپنے قریب کرتے ہیں. تو قرب کرنا یہ قرب ہونا یہ بہت بڑی انعام ہے. تو نماز سے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے. ابھی ہمیں یقین ہو کہ میں سجدے میں ہوں اللہ کے جس طرح شان ہے اس شان کے مطابق اس کے جو قدمیں ہیں اس قدموں میں میرا سر ہے. اب اس وقت اللہ مجھ سے خوش ہے اور اس وقت میں سب سے اللہ کے قریب ہوں. ایک تکبیر اللہ اللہ اکبر ساری دنیا سے قیمتی. ایک طرف فرماتے ہیں ایک صحابی پریشان ہے نبی علیہ السلام فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے 100 اونٹ گم ہو گئے. 100 اونٹ. نبی علیہ السلام فرمایا اس کا مفہوم میں سمجھتا کہ تمہارا تکبیر اللہ لے گئے. کہ یا رسول اللہ ایک تکبیر اللہ 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک تکبیر اللہ سارے دنیا سارا زمین یعنی اونٹوں سے بڑھ جائے اسے بھی ایک تکبیر اللہ قیمتی ہے. اور اس کی قدر ہمیں نصیب فرمائے. جب یقین ہوگا کہ تکبیر اللہ میرا چھوٹ نہ جائے. پوری دنیا سے قیمتی ایک تکبیر اللہ ہے. اب یہ نماز کتنا قیمتی ہے. ایک پہلا تکبیر جب کرتے ہیں وہ اتنا قیمتی ہے. پھر سجدہ لگائیں گے رکوع کریں گے قیام کریں گے قیدے میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں گے. ایک ایک عمل پہ کیا ملتا ہے. تبھی انسان کا یقین ہوگا کہ میرے اللہ کا حکم ہے تو محبت کے ساتھ آدمی الگ. سب اکرام تو خوش ہو گئے کہ نماز کا حکم آیا خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مجھے مل گیا. یقین تھا. وہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ جل شانہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی پچھڑے اور دوست کسی کو مل جائے خوشی ہوتی ہے. اتنا خوش اللہ ہوتے اس بندے سے جو مسجد میں آتے ہیں. اس کا یقین تھا کہتے جب میں مسجد میں آ جاتا تو میرا دل پاک پاک ہو جاتا. پھر میں دعائیں کرتا کبھی اللہ پاک مجھ سے خوش ہے. میں جو مانگوں اللہ پاک مجھے دے گا. خوش ہے اللہ خوش ہو گیا. ابھی پھر آپ نماز پڑھیں گے. ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اگر مر گئے تو جنت میں زندہ ہے تو حفاظت میں. ایک ایک عمل سے کتنا کچھ مل رہا ہے. نماز کے لیے آدمی اردو بناتے ہیں تو اردو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہر قدم پہ جب نماز کے لیے اٹھتا ہے کہتے ہیں 2 قدم اللہ کو محبوب ہے جو نماز کے لیے قدم اٹھتا ہے اور میرا کی ملاقات کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں یہ قدم اللہ کو محبوب ہے. ابھی آدمی کو جب دھیان ہوتا ہے کہ میں قدم اٹھاتا ہوں وضو کیا ہے نماز کے لیے جا رہا ہوں احرام میں نے باندھ دیا ہے. جو اردو بناتے نماز کے لیے جاتے ہیں جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے. جس نے احرام باندھ لیا اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر یہ دھیان ہو کہ میں جو قدم اٹھاتا ہوں یہ اللہ کو محبوب قدم ہے تو کتنا چھوٹی چھوٹی قدم رکھے گا. ہر قدم پہ نیکی ملتا ہے گناہ معاف ہوتا ہے. پھر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے. پھر نماز پڑھ کے جو اجر ملتا ہے وہ تو علیحدہ. نماز کے بعد جو بیٹھا رہے گا وضو میں بیٹھا رہے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما. ابھی دیکھو ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے سلام پھیر کے بس بھاگ جاتے ہیں. وہ تسبیحات فاطمہ وہ بھی نہیں پڑھتے. آگے کہتے ہیں جو تیسرے کلمے کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے گا ایک دفعہ اللہ اکبر. کہتے ہیں کلمات ایسے ہیں اس کا پڑھنے والا نامراد نہیں ہو سکتا. جو نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کا پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا. کتنا دن میں ہم ذکر کر سکتے ہیں ایک ایک سبحان اللہ پہ. یہ سیکھنا ہے اس کا علم سیکھنا ہے کہ کس موقع پہ کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے میرا اللہ خوش ہو جائے. اللہ کے منشا کو پہچاننا علم اس لیے کہ حال کے امر کو پہچانے کہ حال تو آ گیا ہے. مولانا ابراہیم سے فرماتے کہ بھائی دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا میں حالات تو آئیں گے. ہم نے حالات سے نہیں گھبرانا. ہم نے حکم کو دیکھنا کہ حکم کیا ہے. کبھی صحت کبھی بیماری کبھی مالداری کبھی غربت کبھی خوشی کبھی غم حال بدلتا رہتا ہے. کبھی سردی کبھی گرمی. ابھی گرمی سے گھبراتے ہیں اور ایسے فرماتے جب گرمی ہو گرمی میں کیا کرو گے اللہم اجرنی من النار اللہ کی طرف جان اے اللہ گرمی ہے. جب سردی ہو اللہم اجرنی من زمہریرہ اے اللہ سردی ہے. ہر موقع کے اعمال بتائے نبی علیہ السلام نے. اس کے لیے علم ہے حال کے امر کو پہچاننا اس کو علم کہتے ہیں. پھر اس کو پورا کرنا اس کو ذکر کہتے ہیں.
ہر حکم کو پورا کرنا کہتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا وہ ذاکر ہے. ابھی کتنا ہم ذکر کر سکتے ہیں, کتنے احکامات پورے کر سکتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. اگر بھی ہمیں علم ہوگا گھر میں داخل ہونے کے احکامات, بیچنے کے احکامات, خریدنے کے احکامات, ہر جگہ حکم کو دیکھنا ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں سنیں, وہ فرماتے ہمارا کوئی اشتغال نہ ہو ماں سوائے اللہ کے امر کے, جہاں میں لگنا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے لگنا ہے. حکم کیسے پورا کریں گے نبی علیہ السلام کے طریقے سے. یہ علم ہے, یہ سیکھنا ہے. ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. ہاں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. حقیقت میں یہ دھیان ہوگا تو آدمی گناہ کر سکتے ہیں, پھر تو آنکھیں بھی سے استعمال کرے گا. کہتے ہیں اللہ پاک تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. دوست جا رہے ہیں راستے میں, اب ایک دوست نے یعنی آنکھوں کا خیانت کیا. دوست کو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے. کہتے میں تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں. ہاں کہ میرے آنکھیں صحیح ہو, میرا زبان صحیح ہو, کہ جب دھیان کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. ذرا ہر موقع کا ہم دیکھیں گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھیں گے 3 دفعہ کم از کم ہر رکن میں دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا سن رہا ہے. یہ صحابہ کرام کو یہ دھیان تھا. تیسرے کلمے کا ذکر, درود شریف کا ذکر, استغفار کا ذکر, اور پھر جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کریں گے, مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے, اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. یہ سیکھنا ہے. اور اپنے اخلاق کو صحیح کرنا عمل آسان ہے, اس کو بچانا مشکل ہے. ایک آدمی عمل تو بہت کرتا ہے لیکن وہ حفاظت نہیں کرتا. جس طرح ایک فصل ہوتا ہے, اگر اس کی آپ نے رکھوالی نہیں کیا تو خراب ہو جاتا ہے, جانور اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو ہمارے اعمال جو ہے نا خراب کیسے ہوں گے جب ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہو. اعمال کی حفاظت اخلاق کے ذریعے سے, کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کم از کم اخلاق کا یہ درجہ ہے کہ تمہارے زبان سے زبان کو ہر بات نہیں کرنا ہے. ایسی بات کی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے. یہ تو لکھ لیے فرشتے لکھتے ہیں کسی مسلمان کو دکھ پہنچانا یہ حرام ہے. کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتے, کوئی بلائی نہیں کر سکتے. مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں مسلمان کو دیکھ کے ہنس رہا ہے تو اس کو دعا کرو کہ اللہ تجھے ہنسا دے. ہاں یہ دعا ہے. ابھی مسلمان کو خوش کر, مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اس کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنا, اس سے جو موت آئے گی اللہ اس کو کلمہ شہادت نصیب فرمائے گا. ہاں یہ میرے بھائی یہ اخلاق ہے. کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا, فرماتے ہیں کہ جب آدمی قدم اٹھاتا ہے فرشتے کہتے ہیں تو بھی مبارک ہے, تیرے چلنے میں بھی برکت ہے, تو نے اپنے لیے جنت محل میں جنت تیار کر دیا. کسی کی عیادت کیا جنت محل میں محل آپ کا تیار ہو گیا. ہر ایسے مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا اس پہ جنت میں محل تیار ہوتا ہے. مولانا جمیل سے فرماتے رحمۃ اللہ کہ ہم ایک دن میں کتنے محل تیار کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے اس بات پہ محل, اس بات پہ محل, کتنا آسان ہے. بس اللہ مجھے راضی ہو, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تصحیح نیت, ہر عمل سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں عمل کیوں کرتا ہوں. وجہ عمل معلوم کریں. یہ وجہ عمل کیا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, یہ عمل کیوں کرتا ہوں. کہتے اپنے کو کیوں نکالو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کرتا ہوں. اللہ کے حکم کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کی طریقے کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کریم رب ہے, تھوڑے عمل سے راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فکر کو ختم فرماتے ہیں. اب یہ جب سے ایمان مضبوط ہوگا عمل میں اخلاص ہوگا. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب دعوت چلائیں گے, دعوت کے اعمال کریں گے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے, ذکر تسبیحات پورا کریں گے, خدمت کریں گے. یہ حضور پاک نے فرمایا کہ محنت کے اعمال ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. ابھی دعوت کے تقاضے ہیں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام آخر نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ابھی نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا. امت پہ ایک ذمہ داری ڈالی اور انعام دیا, بوجھ نہیں ڈالا کہ یہ کام ہمیں میرا ہمارے سر پہ کوئی بوجھ ڈالا.
کسی کے سر پہ کوئی سونے کا تاج رکھے تو وہ کہے کہ میرے سر پہ بوجھ ڈالا، وہ تو کہے گا مجھے تو بادشاہ کا انعام ملا کہ بادشاہ کا تاج میرے سر پہ رکھا۔ نبی علیہ السلام کی محنت کا تاج اللہ نے امت کے سر پہ رکھا ہے، محنت۔ امام الانبیاء، اور کسی نے کہا میں نبیوں کا کام ملا ہے، ایسے فرماتے ہمیں امام الانبیاء کا کام ملا ہے۔ نبی تو ایک علاقے کے لیے آتا تھا، ایک قوم کے لیے آتا تھا، محدود وقت کے لیے آتا تھا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام وہ تو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ نے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے ایسے نبی کا کام بھی دیا ہے کہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ ابھی وہ محنت کتنا عظیم ہوگا جو ساری دنیا میں بیکار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیاں گزر گئی، کوئی نبی نہیں آیا۔ 6.25 سال علماء کرام فرماتے ہیں اندازاً 6.25 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ انسانوں کا زمین بنجر ہو گیا تھا، اخلاق گرے پڑے تھے، معاملات خراب تھے، ایمان نہیں تھا، مشرک کافر تھے، اللہ کے گھر میں بت رکھی ہوئی تھی، ظلم کرتے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ساری دنیا میں۔ سب سے بڑا گھر بیت اللہ توحید کا گھر، اس میں 360 بت رکھے، ساری دنیا میں کیا حال ہوگا؟ ابھی ایک ہستی کو بھیجا، ایک انسان سوچ کرے، ساری دنیا کے انسان بگڑا وہ معاشرہ، اس کے لیے ایک انسان کو بھیجا جس کے چچا نے بھی ساتھ نہیں دیا، جس کے رشتہ داروں نے بھی بات نہیں مانا، یتیم ہے، مسکین ہے، اور محنت کتنا ہے، محنت کا میدان ساری دنیا قیامت تک آنے والے زمانے، اور پھر بگڑا وہ معاشرہ۔ اللہ نے اس کی محنت میں کتنی برکت، کتنی تاثیر رکھا ہے کہ 23 سال کے زمانے میں کتنا دنیا کو سدھار دیا۔ اسلام پھیل گیا اور کفر مغلوب ہو گئے، یا نہیں؟ ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا، جو مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، جو نہیں ہے تو وہ مغلوب ہو گئے۔ ایسی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے 23 سال کے زمانے میں۔ مکی میں محنت کیا، پھر 10 سال مدینے میں محنت کیا، پھر یہ محنت کے لیے جماعتوں کو نکالا، مدینے سے فرماتے ہیں 150 جماعتوں کو نکالا، جس میں سب سے زیادہ لوگ 30,000، سب سے کم آدمی 6 آدمی، اور 25 سے 27 جماعتوں میں نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے۔ فرمایا میرا ہر جماعت چھوٹے سریا بڑے سریا میں مفہوم ہے، میرا دل چاہتے لیکن مدینے کے سچ کاموں کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت یہ نقل و حرکت سے دین پھیلا ہے دنیا میں، گیسٹوں کے ذریعے سے دین پھیلا ہے دنیا میں۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی حرکت کیا، سارے مسلمانوں کو حرکت دیا کہ کلمے کے لیے ساری دنیا میں پھیل گئے، اور پھیلنے میں وہ کسی چیز کا رکاوٹ نہیں ہوتا۔ محنت تشکیل ہو گیا، ابھی جا رہے ہیں، واپسی نہیں ہے، وقت کا تعین نہیں ہے، ایک علاقہ دیا وہاں کام کرو، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے گزر جاتے، پھر وہ علاقے میں کام پورا نہیں، پھر دوسرا لشکر بھیجتے، اس کو واپس کرو، جو رہنا چاہے رہ جاؤ، جو واپس آنے واپس آ جاؤ۔ ایسی محنت کیا، اللہ نے اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی واپسی کا نہیں ہے، بس کام کیا، نہ سواری کا غم، سواری ختم پھر بھی جا رہے ہیں، کھانا ختم پھر بھی جا رہے ہیں، یعنی جوتے پٹ گئے پھر بھی جا رہے ہیں، واپسی نہیں ہے اس پہ، لیکن وہ جاتے اللہ کی مدد دیکھتے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلا دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کا خلافت اس کو دیا، ہاں کہ سارے دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیے، اور پھر اللہ جل جلالہ خلافت کیا ہے، ہوا بھی بات مان رہا ہے، جانور بھی بات مان رہے ہیں، پانی بھی بات مان رہے ہیں، سورج بھی بات مان رہے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ نے صحابہ کرام کے لیے مسخر کیا، کیونکہ صلاحیت اس پہ لگی اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، سارے صلاحیت اس پہ لگی، اور سب سے بڑی چیز اللہ نے اپنا رضا دے دیا۔ تو ہمیں بھی یہ موقع ملے، اپنی نیت کرے کہ ساری دنیا میں اللہ کی کلمے کے لیے ساری دنیا کے ارادے تو کر سکتے ہیں، سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ۔ ابھی جو تقاضا آپ کے لیے متوجہ ہے اس کے لیے نیت کرو، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو معلومه د عزت مندو اصل مقصود تبلیغ نه بیانونو نه دی الله دیاري کې وتل دي، دا مبارک محنت مو تاسو زده کو، هغه لپاره هر مسلمان ته ضروري ده چې دا 4 میاشتې ولګي، څومره چې دا وخت نه لګوره دا خبره سمجھ کې نه رسي بیانونو، او ماشاءالله ملګرو بیان واورېدا، محنت په لګو کې شوا 4 میاشتو لپاره به څوک تیاری ماشاءالله خپل ځای کې ودرې، جزاکم الله خیر، ماشاءالله ماشاءالله ودرېږي ودرېږي ملګري، ماشاءالله څوک تیاری ودرې ملګري، سالانه چیرې لپاره کوم ملګري وي هغه هم ودرېږي ماشاءالله، چا سالانه چیرې پاتې وي عزتمندو
چې لا سړه نه لګي سړه سطح لاندې ردرومي ایمان په سطح سره لاندې راشي د هغې سره سړي اعمالو کې کمی ردرومي ودرې ماشاءالله کوم ملګري تیاري سلانه چیرې دپاره کوم ملګري نه که 4 میاشتو دپاره ماشاءالله ودرې خپل زیارت وکړي جزاکم الله خیر ماشاءالله عزتمنو موږ تاسو به وځو خروج به کوو الله دیارې کې به ګرځو عزتمنو دا به په کار درومي دا امیر صاحب اول خبره درته وکړه چې دا یوه موقع ده بیا دا موقع مې لویږي نه او پته نه لګي دا موقع